بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے رات کو بیان کیا ہے تو بہت عمدہ بیان، دل پذیر بیان، اور جو اس میں باتیں کی ہیں بہت ہی قابل تحسین باتیں، اچھی باتیں۔ تو فرمایا کہ آج امت، ساری کی ساری امت پریشان ہے، امت مسلمہ آج پریشان ہے، اور مسلمان پہلے کے حساب سے بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ پوری دنیا میں 25% سے زائد مسلمان ہیں، لیکن آج مسلمان جتنا پریشان ہیں، جتنا مظلوم ہیں، پوری دنیا میں کوئی اتنا مظلوم نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو کام ہمارا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے کامیابی حاصل کی تھی، اللہ تعالی نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی، وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کی ناکامی کا جو سب سے بڑا، سب سے اول راز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اور خیر امت کے لیے اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے، یعنی کہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ امت کا ایک مقصد تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو خیر امت کہا ہے۔ تو مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ دعوت دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان دعوت کا کام نہیں کرتا وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، وہ خیر امت کہلانے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان کہلانے کا، خیر امت کہلانے کا جو اصل سبب تھا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، وہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے جو مسلمان بھی اس کام کو چھوڑے گا وہ خیر امت کہلانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، نبیوں والا کام۔ اللہ نے امت بنا کر نبیوں والا کام دیا ہے کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لانا، کافروں کو دعوت دینا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو ذلت دنیا میں آئے گی، مسلمان پریشان ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری کی ساری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوں گے لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے۔ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی پاور نہیں، نہ وہ پانی ہے بلکہ ایک جھاگ ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم مسلمان اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے، اور جو اصل ہمارا کام تھا دعوت والا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ساری امت پر ایک قسم کا عذاب برپا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی بربادی کا سب سے بڑا راز قرآن اور حدیث سے دوری ہے، کہ مسلمان جب قرآن سے دور ہوئے ہیں، حدیث سے دور ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے حالات دنیا میں تباہی کن مراحل میں پہنچ گئے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو لے کر سارے عالم کے سامنے پھیلانے کی کوشش کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر سارے عالم کے لوگوں کو اس پر لانے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ جب تک ایک انسان اپنی کوتاہی کو دور نہیں کرے گا، مسلمان اپنی کوتاہی کو دور نہیں کرے گا، دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے، اس قرآن کو سارے عالم پر پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو دنیا میں حالات آئیں گے ہمارے اوپر۔ تو اس لیے حالات سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ قرآن و حدیث پر خود عمل کرنا، اور ساری امت کو، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی قرآن اور حدیث پر لانے کی کوشش کرنا۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے آج پوری امت اچھے حالات کی طرف جا سکتی ہے، پوری امت پریشانی سے نکل سکتی ہے۔